ریئل ڈائری پی کے چینل کو سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم رمضان المبارک کے کتنے حصے ہیں اور رمضان المبارک میں کون کون سے انبیاء پر کون کون سی کتابیں اتری ہیں، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ رمضان المبارک کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینہ کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں ہلکا پن اور کمی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ اور اس مہینہ میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعہ تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کا سوال کیا کرو اور دوزخ سے پناہ مانگا کرو۔ اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پانی سے سیراب کرے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، جہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں۔ جب کلام الہی سب کلاموں کا سردار ہے تو جس ماہ مقدس میں اس کا نزول ہوا وہ مہینہ دیگر مہینوں کا سردار کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن مجید کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابیں بھی اسی ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 1 یا 3 رمضان کو نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 12 یا 14 رمضان المبارک کو اتری۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 12 یا 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں نازل ہوا۔ لہٰذا اس مہینے کو قرآن مجید سے خاص مناسبت ہے، اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے، اور آپ اس مہینے میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی محترم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلہ میں اس کے لیے بہت زیادہ نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے، اور جس میں 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور سارے دروازے سونے کے ہوں گے جن میں سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہینے کے آخر دن اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اسے ہر سجدہ کے عوض 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہر مسلمان کو رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اپنے معمولات کا ایک جائزہ لینا ضروری ہے، اور فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے رمضان المبارک کا نظام العمل ترتیب دینا چاہیے، تاکہ سلیقہ و سہولت کے ساتھ وقت کی رعایت اور پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارا جائے اور عبادتیں انجام دی جائیں۔ رمضان کا استقبال اور اس کی تیاری یہ ہے کہ انسان پہلے یہ سوچے کہ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں سے مثلاً تجارت، ملازمت، زراعت وغیرہ کے کاموں میں سے کن کن کاموں کو مؤخر کر سکتا ہوں۔ جن کاموں کو انسان مؤخر کر سکتا ہے ان کو مؤخر کر دیا جائے، اور زیادہ تر وقت اللہ کے سامنے رونے میں، اللہ کے سامنے گڑگڑانے میں، اللہ کے سامنے جھکنے میں، تلاوت قرآن پاک میں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی میں، دوسروں کے ساتھ خوش خلقی میں، اللہ کے راستے میں صدقات کرنے میں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنے میں، اللہ کے راستے میں نیکیاں کرنے میں اپنے زیادہ سے زیادہ وقت کو صرف کیا جائے۔ اس طرح اگر رمضان المبارک کا استقبال ہو تو پھر واقعی ہر مومن نیکیوں کو سمیٹنے اور اعمال کو انجام دینے میں اس قدر مصروف ہوگا کہ اسے بیکار اور لایعنی امور میں پڑنے اور وقت کو غیر ضروری چیزوں میں ضائع کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کا وقت درست طریقے سے خرچ ہوگا، اس کا وقت قیمتی بنے گا، اس کے یہ اوقات اس کے لیے روز آخرت بہت بڑی بخشش اور بہت بڑی جنت کے حصول کا ذریعہ بنیں گے۔ نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی آخری رات میں امت محمدیہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس سے شب قدر مراد ہے؟ فرمایا نہیں، یہ فضیلت آخری رات کی ہے، شب قدر کی فضیلتیں اس کے علاوہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا اجر اس وقت پورا دے دیا جاتا ہے جب کام پورا ہو جاتا ہے اور آخری شب میں عمل پورا ہو جاتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر روزوں کو لغو اور گندی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کی روزی کے لیے دیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 نفل روزے رکھے یعنی عید کے مہینہ میں رکھے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ ایسا ہی کیا کرے تو گویا اس نے ساری عمر روزے رکھے ہیں۔ نبی رحمت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندہ کے لیے سفارش کریں گے۔ روزے کہیں گے اے رب ہم نے اس کو دن میں کھانے سے اور دیگر خواہشات سے روک دیا، لہذا اس کے حق میں ہماری سفارش قبول کی جائے۔ قرآن عرض کرے گا کہ میں نے رات کو اسے سونے نہ دیا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔